زیادہ نمبر 1 ضرورت ہے ہمارا یقین ہونا چاہیے کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع بولے گا کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع بولے گا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ ہمیں پیدا کون کرتا ہے؟ نہیں بولو نا، ہمیں پیدا کس نے کیا؟ یہ ایک عجیب معاملہ ہے، یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے ایک شخص میرے پاس آیا، کہا میں اپنی بیوی کو طلاق دینے والا۔ میں نے کہا کیا ہوا، کوئی جھگڑا، کوئی معاملہ؟ کہا نا مولانا 5 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوتا بچہ، اس لیے میں کیا کرنے والا؟ میں نے اس کو بٹھایا، میں نے کہا ایک بات سن لیں، یہ تو اللہ نے شادی کو بہانہ بنایا ہے، ورنہ اولاد دینے والا تو وہی ہے۔ شادی تو بہانہ ہے ورنہ اولاد دینے والا۔ اس لیے میں نے کہا جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں کہ بچہ نہیں ہوتا یا بیوی کو کوئی پرابلم ہے تو مجھے طلاق دینا۔ میں نے کہا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ شادی تو بہانہ ہے۔ پھر بولو شادی تو بہانہ ہے ورنہ اولاد دینے والا کون؟ اللہ۔ پھر میں نے اس کو سمجھایا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا 25ویں پارے میں جاؤ۔ کون سے پارے میں؟ اللہ نے صاف فرمایا 4 سٹیٹمنٹ۔ بولو اللہ کے کتنے سٹیٹمنٹ؟ اللہ پہلا سٹیٹمنٹ دیتے میری مرضی، اللہ فرماتے میری مرضی، جس کو چاہوں گا لڑکی پہ لڑکی دوں گا۔ بھائی شادی ہو گئی، پہلی بھی لڑکی، دوسری بھی لڑکی، تیسری بھی لڑکی، چوتھی بھی لڑکی، وہ کہتا اللہ کیا معاملہ؟ اللہ فرماتے میری مرضی کے آگے کسی کا کچھ نہیں ہونے والا۔ پھر اللہ دوسرا سٹیٹمنٹ دیتے میری مرضی، جس کو چاہوں لڑکوں پہ لڑکا دوں، پہلا بھی لڑکا، دوسرا بھی لڑکا، تیسرا بھی لڑکا، چوتھا بھی لڑکا۔ اللہ لڑکی کیوں نہیں؟ اللہ فرماتے میری مرضی۔ پھر تیسرا سٹیٹمنٹ اللہ کا قرآن کریم میں جس کو چاہوں لڑکا بھی دوں گا، لڑکی بھی دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ یعنی ایک لڑکا آیا، پھر لڑکی آ گئی، پھر لڑکی آ گئی، پھر لڑکا آ گیا، یعنی اللہ نے دونوں دیا۔ اور اللہ فرماتے میری مرضی، کسی کو چاہوں گا تو کچھ نہیں دوں گا، اور جس کو کچھ نہ دوں وہ یہ مت سمجھنا کہ میرے پڑوس میں اس نے بچے، میرے یہاں بچے کیوں نہیں۔ اللہ فرماتے میں کسی کو کچھ نہ دوں، سمجھنا میں علیم ہوں، میں قدیر ہوں، میں چاہتا تو دے سکتا تھا، لیکن میں جانتا ہوں اس کو دینے میں بھلائی ہے، اس کو نہ دینے میں بھلائی ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے بولو نا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، پارہ نمبر 25، بلکہ میں چاروں سٹیٹمنٹ پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یَغَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ فرماتے جس کو چاہوں میں لڑکیوں پہ، بولو لڑکیوں پہ لڑکیاں، یعنی لڑکی لڑکی دیتے رہو۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَيَغَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ فرماتے جس کو چاہوں لڑکوں پہ۔ اور تیسرا سٹیٹمنٹ کیا؟ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ فرماتے لڑکا بھی دوں اور آخری سننا چوتھا سٹیٹمنٹ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ فرماتے میں چاہوں تو کچھ بھی نہ دو۔ اللہ نے سب کو دیا، یہ گھر میں بچے کیوں نہیں دیے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اللہ فرماتا چاہتا تو اس کے گھر بھی بچوں سے بھر دیتا، لیکن مجھے زیادہ معلوم ہے اس کو دینے میں بھلائی ہے، اس کو نہ دینے میں بھلائی۔ بولو یہ سب کرنے والا کون؟ تو شادی تو صرف کیا ہے؟ بہانہ ہے، باقی اولاد دینے والا کون؟ اللہ۔ اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے، بولو آئے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر دنیا میں آئے، امی ہے، امی کا نام ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ ابا کون؟ حضرت عیسیٰ کے ابا کون؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ شادی ہوئے تو بچے ہوئے، حضرت عیسیٰ اللہ دنیا میں لائے، اور صرف لائے نہیں، اللہ نے نبی بنائے، اور امی ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ ابا، ارے بولو نا ابا، نہیں، لوگوں نے کیچڑ اچھالا، کہا مریم وداؤٹ ہسبینڈ، بغیر شوہر کے بچہ، بغیر ابا والا بچہ۔ حضرت عیسیٰ تو ابھی پیدا ہوئے تھے، ابھی جسٹ پیدا ہوئے تھے۔
اور سب نے حضرت مریم علیہ السلام کو تہمت لگائی کہ یہ بغیر شوہر کے اور بغیر ابا کے یہ بچہ کیسے؟ حضرت مریم نے کیا جواب دیا؟ اشارے میں جواب دیا، مجھے مت پوچھو، بچے کوئی پوچھ لو وہ بتا دے گا۔ کس کو پوچھ لو؟ تو سب اور غصے ہو گئے کہ ابھی پیدا ہوا بچہ، اب کیا جواب دے گا؟ ارے بچے کو بولنے میں 1.25 سال کم سے کم 1.5 سال 2 سال لگتے، یہ کیا جواب دے گا؟ ابھی تو اتنا کہا کہ حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی جواب دینا شروع کر دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ 16ویں پارے، یہ بھی قرآن میں لکھا، پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ حضرت عیسیٰ نے کہنا شروع کر دیا میں تو اللہ کا بندہ، بولو سبحان اللہ۔ ارے اللہ نے بغیر ابا کے پیدا کیا، لیکن مجھے تو آگے اللہ آسمان سے کتاب بھی دینے والا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ مجھے نبی بھی بنانے والا، اللہ مجھے برکت والا بنانے والا، میں اپنی قوم کو نماز کا حکم دینے والا، میں اپنی قوم کو زکوٰۃ کا حکم دینے والا۔ یہ حضرت عیسیٰ کب تقریر کر رہے ہیں؟ پیدا ہوتے ہی۔ اور کیسے پیدا ہوئے؟ بغیر۔ لیکن لوگوں کی عادت ہوتی سب سننے کے بعد بھی نہیں، مریم سمجھ میں نہیں آتا کہ بغیر ابا کے یہ بچہ آیا کیسے؟ قرآن کریم نے کیا جواب دیا؟ قرآن نے فرمایا میرے آدم آئے کہ نہیں آئے دنیا میں؟ حضرت آدم آئے دنیا میں، ہاں یا نہ؟ ان کی امی ابا؟ اللہ نے فرمایا جب بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا تو صرف بغیر ابا کے حضرت عیسیٰ کو کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ نے بغیر ابا بغیر اماں حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے آدم کو دیکھو، ان کی امی بھی نہیں، ان کے ابا بھی نہیں، ان کی مدر بھی نہیں، ان کے فادر بھی نہیں، پھر بھی میں نے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ کی امی تو نظر آتی ہے، جو اللہ بغیر باپ ماں کے پیدا کرے وہ صرف بغیر ابا کے پیدا کرے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ پورا سالار جنگ ساتھ میں بولے اولاد دینے والا کون؟ میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتایا، بولا اولاد دینے والا کون؟ اللہ۔ میرے دوستو میں 4 باتیں کہوں گا جس میں پہلی بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کے حالات میں سب سے زیادہ ضروری ہے میرا اور آپ کا ایمان بچا جائے، میرا اور ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ بہت مشکل ہے میرے پیاروں، اس لیے بالکل یقین کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، یعنی دل کی تقویت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ کہو کرنے دھرنے والا کون؟ جم سے کہو لا الہ۔ آواز نہیں آ رہی ہے لا الہ؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی لا الہ الا اللہ؟ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا، آپ قرآن پاک کو اٹھائیں، معلوم ہوگا یہاں علماء کرام کو تو بے شک بہت زیادہ معلوم ہوگا۔ قرآن پاک میں 8واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ سورہ اعراف، بولو سورہ اعراف، 8واں پارہ۔ اس میں اللہ نے ایک پیغمبر کا ذکر کیا ہے، اب سنتے جانا اور میرا ساتھ دیتے جانا۔ ایک پیغمبر جن کا نام ہے حضرت ہود۔ ہود کیا نام؟ ہمارے یہاں یہ نام رکھنے کا رواج نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی خاص بچے کا نام ہود نہیں ہوتا، تو ایک پیغمبر ان کا نام تھا حضرت ہود۔ اللہ نے ان کو نبی بنایا، بولو اللہ ان کو، اور نبی سے بڑا عہدہ کوئی بھی نہیں۔ سب ڈاکٹر، وکیل، لائر، بیرسٹر، حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجدد، ولی، سب 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 پیچھے، سب پیچھے، نبی ان سے بھی اوپر ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نبی بنائے۔ جب وہ نبی بنے نا بھائی، نبی بنے بڑا تعجب ہوا، بڑا سرپرائز ہوا۔ اللہ میں نبی، اللہ میں پیغمبر، مجھے کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا کام تو بہت کرنے ہیں لیکن سب بعد میں کرنا
ہے پہلے اپنی قوم میں جاؤ. ان کی قوم کا نام ہے قوم عاد. بولو کیا نام ہے؟ قوم عاد. اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو فرمایا اپنی قوم عاد میں جاؤ اور پہلا کام اعلان کرو, پہلا کام اعلان کرو لا الہ. پورا مجمع بولے گا لا الہ. یہ قرآن میں کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ میں نے آپ کو پارہ بتایا, 8واں پارہ. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر ہود اپنی قوم عاد کے پاس جاؤ اور جا کے اعلان کر دو. پورا سالار جنگ بولے اعلان کر دو. آواز نہیں آ رہی؟ چلو یہ میں نے 8ویں پارے میں آپ کو لے گیا. اس کے بعد والا رکو یعنی پارہ وہی ہے, پارہ چینج نہیں, 8واں پارہ ہی ہے. لیکن اللہ ایک اور نبی کا ذکر کر رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت صالح. پورا مجمع بولے گا حضرت. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے زمانے میں نبی بنائے. تو حضرت صالح علیہ السلام بڑا عجب, اللہ میں نبی مجھے کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا قوم سمود کے پاس جاؤ. قوم سمود کے پاس جاؤ. تو اللہ کیا کرنا, کیا قوم سمود کے پاس جا کر کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا بہت سارے کام کرنے ہیں مگر پورا سالار جنگ بولے گا. اللہ نے فرمایا بہت سارے کام کرنے مگر پہلے سکہ جما دو لا الہ. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر صالح اپنی قوم سمود میں جاؤ اور جا کے ڈنکا بجا دو لا الہ. آپ ساتھ نہیں دے پا رہے ہو میرا, بولو نا ایک مرتبہ لا الہ. کتنے نبیوں کا؟ حضرت ہود لا الہ الا اللہ, حضرت صالح بولو لا الہ. اچھا ایک اور آگے والے رکوع میں جاؤ, پارہ وہی ہے چینج نہیں, 8واں پارہ. اللہ تعالیٰ ایک اور نبی کا ذکر فرما رہے حضرت شعیب. بولو کون حضرت؟ اور وہاں بھی یہ معاملہ حضرت شعیب علیہ السلام نبی بن گئے, آپ پیغمبر بن گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا اللہ کام کیا کرنا؟ اللہ نے کہا ایک بستی میں جانا ہے, بستی کا نام مدین ہے, اس مدین بستی میں جانا. کہا اللہ جانا تو ہے, نبی بھی بن گئے پیغمبر بھی بن گئے مگر کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ بستی میں جاؤ اعلان کر دو. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر شعیب جاؤ اعلان کر دو لا الہ. میرے پیاروں جتنے انبیاء آئے, جتنے پیغمبر آئے, جتنے رسول آئے, جتنے میسنجرز آئے, جتنے پروفیٹس آئے, سب کی ذمہ داری نمبر 1 لا الہ. اچھا یہ بات بتاؤ ہمارے نبی معراج پر گئے؟ بہت مشکل ہے بھائی آپ بیان کرنا, ہاں یا نا؟ ہاں تو ہاں بولو نا, میں کوئی آپ کا نکاح قبول کروا رہا ہوں. بھائی ہمارے نبی معراج پر گئے, جب ہمارے نبی واپس ہو رہے تھے, بولنا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہو رہے تھے تو ہمارے نبی نے بھی پوچھا اللہ واپس مکے جا رہا, مکے سے آیا, مکے جا رہا ہوں, اللہ کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا یہاں کہہ دیتا ہوں پھر لکھ کر بھی دے دوں گا کیا کام کرنا. کہا اللہ کیا کام کرنا؟ کہا جاؤ مکے کی زمین پہ جاؤ اور جا کے 2 کام کرنا. کتنے کام کرنا؟ سب نبیوں کو کتنے کام دیے؟ ایک, لا الہ الا اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ مجھے زمین مکے پہ جا کر, مکہ جا کر مجھے کیا کام کرنا؟ اللہ نے فرمایا پہلا کام لا الہ, اور دوسرا کام اپنی امت کے لئے معافی مانگتے رہنا. بولو سبحان اللہ. تم مانگتے جاؤ گے میں امت کو معاف کرتا چلا جاؤں گا. یہ بھی قرآن میں لکھا پارہ نمبر 26. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ, جتنوں کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ، او میرے مجتبی، او میرے مرتضی، مکے پہ جاؤ گے اعلان کر دینا لا الہ. ہم سب ایمان والے نا ماشاءاللہ؟ ہاں بولو. دیکھو میں فیصلے پر آ رہا ہوں. ہم سب ایمان والے نا؟ اور ایمان بہت ضروری ہے. یقین کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی؟ کرنے دھرنے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ زندگی دینے والا، امیر بنانے والا، غریب بنانے والا. میرے پیارو، اگر پہلے پارے کی بات پڑھ کے میں آگے بڑھوں، پہلا پارا تو بہت سے بچوں کو یاد ہوگا. اللہ 4 باتیں بتا کر پوچھتا ہے، بندہ تیرے اندر طاقت ہے؟ ہمارا جواب نہیں. تو پھر اللہ کہتا ہے جب طاقت نہیں ہے تو پھر ہوشیاری کائے کو کرتا ہے؟ سب سے پہلا سوال اللہ پوچھتے ہیں، اے میرا بندہ تو زمین پیدا کر سکتا؟ بھائی سالار جنگ والے ساتھ میں بولو نا، زمین پیدا کر سکتے؟ ہاں زمین کے واسطے لڑ سکتے. ہاں ایک چھوٹے سے پلاٹ کے واسطے بھائی کے سامنے چھوڑا نکال سکتا ہے، بھائی کو گالی دے سکتا ہے، بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. زمین کے واسطے سگے والوں سے لڑ سکتا ہے. لیکن اللہ پوچھتے تو زمین پیدا کر سکتا؟ کیا بولو گے؟ اچھا اللہ کہتے ہیں زمین کی بات چھوڑ، آسمان. ہم کہیں گے اللہ جب یہ نہیں پیدا کر سکتا تو وہ کہاں سے پیدا کروں گا؟ تو اللہ کہتے ہیں اچھا چل تیسری بات بتا، تو آسمان سے پانی اتار سکتا؟ بولو جلدی جلدی بولو. تو اللہ آخری بات کہتے ہیں چل تو آسمان پیدا بھی نہیں کر سکتا، آسمان سے پانی بھی نہیں اتار سکتا، تو زمین بھی پیدا نہیں کر سکتا. اللہ کہتے اتنا تو میرے کو بتا، اتنا تو میرے کو بتا کہ تیرے پاس کھیتی باڑی ہے تو آج بوئے کل اگائے، ایسا کر سکتا؟ آج بولے تیرا کھیت ہے، تیری زمین ہے، اور تو زمانے سے بہت بڑا کھیتی باڑی کرنے والا، تو فارمر ہے، تو کھیڑوت ہے، آج بو کل اگا، کر سکتا؟ اللہ کہتے جب یہ سب نہیں کر سکتا تو پھر غداری کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرتا غداری؟ یہ قرآن میں کون سا پارا میں نے آپ کو بتایا؟ پہلا. بولو کون سا پارا؟ اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. پورا مجمع بولے زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ آسمان کو چھت بنانے والا کون ہے؟ آسمان سے پانی اتارنے والا کون ہے؟ ہمارے کھیتوں کو بڑے بڑے باغ اور لالا زار بنانے والا کون ہے؟ سب کے بعد اخیر میں اللہ رکوع کے اخیر میں کہتے جب سب میں کرتا ہوں تو کیف تکفرون